الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے ناظرین ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ مردوں میں تیسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، عشرہ مبشرہ کی بزم میں سجنے والے، راہ خدا میں دشمن اسلام کا سب سے پہلے خون بہانے والے، راہ خدا میں سب سے پہلے تیر اندازی کرنے والے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے طویل عمر پانے والے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کمال تیر اندازی کرنے والے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کی سند کو پانے والے، ہر غزوے میں سرور دو جہاں کے ساتھ ساتھ رہنے والے، غزوہ احد میں سرور دو جہاں کے دائیں بائیں حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا دیدار کرنے والے، شاہ ایران کے تخت و تاج کے غرور کو خاک میں ملا دینے والے، یعنی پرشین امپائر کو زمین بوس کر دینے والے، کوفہ شہر کی بنیاد رکھنے والے، کوفے کی گورنری میں عوام کی خدمت کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے ماتھے کا وہ خوبصورت ترین ہیرا ہے ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ خزانہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوش نصیب ترین ہیرا ہیں کہ تمام صحابہ کرام اپنے آقا و مولا پر اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے والہانہ جذبات سے ان کی زبانیں ہر وقت تر رہا کرتی تھیں، لیکن قربان جائیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر، ان کے بخت پر، کہ جنہیں خود سرور دو جہاں نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یعنی اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ناظرین، جو اسلام قبول کرتے ہی ایک ایسی آزمائش سے گزرے کہ جس آزمائش میں اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں، کہ یہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 یا 19 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور وہاں ان کی ماں نے کس لیول پر جا کر ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ جب تک سعد دین اسلام ترک نہ کریں گے وہ ان سے کلام نہ کرے گی اور کچھ نہ کھائے گی، اور یہی ہوا ناظرین۔ ماں کئی دنوں تک بھوک ہڑتال کرتی رہی، مگر قربان جائیے جان عالم پر اپنی جان کو فدا کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اپنی ماں کو یہ واضح بتلا دیا کہ ایک جان کیا، اگر آپ کے قالب میں 1000 جانیں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے بھی اگر وہ نکل جائیں تب بھی میں دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ناظرین ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں کفار کے معاملے میں بہت غیور اور سخت سمجھا جاتا تھا، اور ایسا کیوں کرنا ہوتا ناظرین کہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کے مقابلے میں اپنی ماں تک کی پرواہ نہ کی، ان سے بھی کمپرومائز نہ کیا، تو کسی اور کی مجال کیا ہوتی صاحب کہ ہجرت نبوی سے قبل مکہ معظمہ میں فرزندان اسلام کو جن شدائد اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تاریخ کی کتابیں ناظرین ان سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی اسی مقدس گروہ کے ایک فرد ہیں کہ قبول اسلام کے بعد انہوں نے کوئی ایسی سختی اور مصیبت نہ تھی جو مشرکین کے ہاتھوں نہ جھیلی ہو۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ناظرین سب سے تابناک باب وہ ہے کہ جس میں وہ 3 سال تک سرور کائنات کی رفاقت میں، ان کی مودت میں، شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بے انتہا اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ ہجرت مدینہ پاک کے بعد جب کفار کے حملے کا خطرہ رہتا تو برد صالح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوشبخت ترین ہستیوں میں شامل تھے جنہیں جان کائنات کی مبارک جان کی
حفاظت کا شرف نصیب ہوا، یعنی امام الانبیاء کے گارڈ بننے کا ذرا تصور کیجئے شرف نصیب ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوات کرتے تھے اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ ہے اسلام صاحب، اور اس طرح سے اسلام حاصل کیا ہے صحابہ نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حالت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل کیا، اور یہ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت اور دعائے رسول کا ثمرہ ہے کہ اے سعد تم اس وقت تک نہ مرو گے جب تک کہ تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچے۔ یہ بشارت عجمی فتوحات کے ذریعے ناظرین یعنی پرشین امپائر کی زمین بوسی کی صورت میں قبول ہوئی، جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے آپ کے ہاتھوں سے فائدہ اٹھایا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق ناظرین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ آتش پرستوں نے دریا کا جو پل تھا ناظرین وہ توڑ دیا تھا، تاریخ بتاتی ہے تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے تھے۔ اس وقت دریا میں زبردست طغیانی تھی، لیکن وہ طغیانی ان کا کیا کرتی صاحب، اس طغیانی کو انہوں نے پار کیا، اور ایسے پار کیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ اپنا گھوڑا سب سے پہلے ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ نے دریا کے اندر ڈال دیا، اور پھر تمام مجاہدین آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر فتح عطا کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آپ کی فیملی کا انٹروڈکشن اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نسبت، آپ کا ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد کیا ہی بات ہے صاحب، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ جو ماں کا احتجاج تھا، آپ کا رد عمل تھا، اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے تاج سجایا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس عظیم جماعت کے فرد فرید کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس جماعت کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا یا چاندی خیرات کر لے تو فرمایا کہ وہ اس جماعت کے فرد یعنی صحابہ میں سے کسی ایک کے مکمل یا آدھے مد خیرات کیے ہوئے اناج کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک ایسی سند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اخلاص کو عطا کر دی گئی کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر اس پر کمال یہ ہے کہ آج جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ایسے موقع پر عطا فرمائی جس کے بارے میں ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں حضور نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جملے کے ذریعے سے بلکہ ایک ہی سانس میں 10 کا نام لے کر جنت عطا کر دی، اور ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نامی اس میں گرامی سعد ہے، آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ اصلاً اگر نام دیکھا جائے تو ان کا نام بنتا ہے سعد بن مالک، ان کے والد کا نام مالک ہے، لیکن وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے، ان کی کنیت تھی ابو وقاص، تو اب یہ نام ان کا کہلاتا تھا سعد بن ابی وقاص۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق اور واسطہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی رشتہ داروں سے جا کر ملتا ہے، بنو زہرہ سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق چونکہ بنو زہرہ سے تھا، تو آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو والد بزرگوار ہیں وہ اسی تسلسل سے ہیں، تو حضور کے ننیالی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا لنک یوں ذکر کر دیتا ہوں کہ سیدہ آمنہ کے دادا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے والد کے دادا، اچھا، یعنی حضور کی والدہ کے دادا، صحیح ہے، اور حضرت سعد کے والد کے دادا، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اچھا، یعنی وہب اور احیب، وہب ہوئے حضرت آمنہ کے والد اور احیب ہوئے حضرت مالک کے، یعنی سرکار علیہ السلام کا ننیال میں جد، اور اپنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ددیال کے جد۔ جی، تو یہ ایک دادا ایک ہی ہوئے حضرت آمنہ کی جانب سے اور یہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اچھا، پھر جب ہم اس کے مزید تفصیل کرتے ہیں تو یہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ چونکہ
خاندان جو کہلا رہا ہے وہ بنو زہرہ کہلا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اس کا ریفرنس بھی دیا کرتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے اپنی محبت کا بھی مختلف مقامات پر اظہار فرماتے ہیں۔ یہاں ان کے ایمان لانے کی جب ہم انفرادیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی اسے اتھرائز کر رہے ہیں، اور امام بخاری اسے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کہ میں تیسرے نمبر پر ایمان لانے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور سعد فرماتے ہیں کہ 7 دن تک میں تیسرا ہی رہا۔ اچھا، ہاں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایمان لے کر آیا، میرے ایمان لانے کے بعد 7ویں دن تک کوئی اور ایمان نہیں لے کر، اور جس دن میں ایمان لے کر آیا اس دن اور بھی ایمان لے کر آئے تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جناب صدیق اکبر سے بھی ایمان لے کر آئے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت سعد جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ جناب صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لے، بالکل ٹھیک ہے، اسی دن نہیں بلکہ فرمایا چند گھنٹوں بعد حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے کر آ گئے۔ یعنی اسم بمسمى، سعد کی سعادت ایسی تھی کہ آپ ایمان لے کر آئے، اور 7ویں دن تک کہتے ہیں کہ میں 7 دن تک اسلام کا تیسرا فرد ہی رہا، اور پھر اس کے بعد دیگر مسلمان جو ہے نا دار اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے ان کا تعلق بنو امیہ یا عبد شمس سے ذکر کیا جاتا ہے، سیدہ حمنہ ان کا نام ہے۔ جب آپ ایمان لے کر آئے اور اس کی خبر آپ کی والدہ ماجدہ کو پہنچی تو آپ نے ان کے ساتھ یعنی ایک اعتبار سے سمجھیے کہ ایموشنل بلیک میل کرنے کا ایک سلسلہ ہوا، ہاں ماں نے کیا، جی، اور ماں کہہ رہی ہے کہ اگر تم یہ دین نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ 3 دن تک وہ بھوکی پیاسی رہی، بھوک ہڑتال کی۔ ہاں، امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ تم جو دین لے کر آئے ہو وہ دین تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، اور تم جو ہے میری بات نہیں مانتے۔ تو جب یہ بات کی گئی تو اس کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان۔ یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کے صحابی جناب سعد بن ابی وقاص کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی معصیت میں کسی اور کی اطاعت نہیں، ٹھیک ہے، اور پریورٹی اللہ اور اس کے رسول۔ ہاں، جب آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص ٹس سے مس نہ ہوئے اور ماں کی اس تکلیف کو آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں گا میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ماں کے ساتھ اس معاملے کو قائم رکھا اور فرمایا کہ نہیں، میں حضور سے وفاداری نبھاؤں گا، آپ نے کھانا ہے تو کھائیے، میں نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے میں اس پر قائم رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بڑا کیٹیگوریکل جملہ فرمایا جس کا مفہوم کہ اگر ایک یا 100 جانیں بھی ہو اور وہ یکے بعد دیگرے چلی جائیں تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ بیسیکلی ایمان ہے، یہ ایمان ہے جس کو آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے خدا نخواستہ خاکم مدین میں بات اس پرسپیکٹو میں کر رہا ہوں کہ کوئی غیر شرعی کام اگر مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے، یا بیوی کی طرف سے کوئی غیر شرعی ڈیمانڈ ہو، اولاد کی طرف سے غیر شرعی ڈیمانڈ ہو، ہم پریورٹی جو ہے ان کی خواہشات کو دے دیتے ہیں، وہاں پہ پریورٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے بنیادی طور پر۔ اچھا، اب آئیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے چونکہ ابتدائی طور پہ اسلام لاتے ہیں، وہ بڑا منظرنامہ علامہ صاحب اس اعتبار سے بھیانک ترین ہے کہ تمام کفار جو تھے اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے اس وقت لگے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور تیسرے نمبر پہ تو جو تکالیف آپ نے برداشت کی، کیونکہ ہم تو بڑا فار گرانٹیڈ آج لیتے ہیں نا دین کو، بڑی آسانی سے مل گیا۔ دوسری بات، سب سے پہلے یہ بھی آپ کا ظاہر ہے مطلب ایک شرف کہ دین کی راہ میں آپ نے کسی کافر کا خون بہایا، تو وہ کیا ہوا تھا بتائیے، اور پھر شیب ابی طالب کا ایک کٹھن ترین 3 برس کا مرحلہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے آپ تشریف فرما رہے ہیں، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور رہتی دنیا تک والدین جب بھی اپنے بچوں سے اطاعت اور فرما برداری کی امید رکھیں گے، قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر انہیں ہمیشہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مشرکہ ماں کے آداب قرآن میں ذکر فرمائے۔ کیا کہنے ان کی بات شرک میں نہیں ماننی، لیکن اگلی آیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ معروف سلوک کرنا ہے۔ اور جیسا بھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ننیال کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ نے اسلام کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کا اعزاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص آ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں،
کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھے لا کر دکھائے. یہ سرکار علیہ السلام یہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے سبحان ہیں. اللہ. اور اندازہ کریں آپ کی تکلیفوں کا کہ تیسرے نمبر پر ایمان لائے. جس دن حضرت ابوبکر صدیق ایمان لاتے ہیں آپ ایمان لاتے ہیں. یعنی جو اسلام کی سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرنے والے گنے چنے افراد ہیں ان میں سعد بن ابی وقاص ہمیں فرنٹ لائن پہ نظر آتے ہیں. فرنٹ لائنرز ہیں. اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے، اور قیامت تک جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو بھلائی کے ساتھ فالو کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. تو تکالیف کا جو سلسلہ ہے، ایک تو جسمانی تکالیف ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر جو ماں کی طرف سے ایموشنلی بلیک میل کیا جانا، اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی 100 جانیں بھی ہوتی تو اسلام پر قربان ہیں، یہ سب سے بڑی آپ کی آزمائش جس پہ آپ پورا اترے. اسی طرح پھر کفار کے مظالم اگر ہم دیکھیں تو شروع اسلام کے اندر گلیوں میں نکلنا مسلمانوں کے لیے دوبر ہو جاتا تھا، مشکل ہو جاتی تھی کہ مسلمانوں پر جملے کسے جاتے تھے. اور سعد بن ابی وقاص پہلے دن سے یہ جملے سنا کرتے تھے جو اسلام مخالف انہیں کہے جاتے تھے. عرب کی تپتی زمین پر آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو مارا جاتا تھا، آپ اسے برداشت کرتے تھے. اور یہ 17 سال کی عمر ہے. ایک طرف ماں کو منع کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک طرف مکے کے سخت مشرکین جو سردار ہیں ان کی مار برداشت کرتے ہیں، ان کے تانے اور گالیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن اسلام کا دامن اپنے ساتھ. کیا سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے آپ یہ دیکھیں، اور کیا ویژن ہے. ایک 17 سال یا 19 سال کے نوجوان جو ہے وہ مکے کے سارے کفار کے سامنے کھڑے ہیں. بالکل بالکل. اسی طرح پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکے کی سنسان گھاٹیوں میں جایا کرتے تھے کہ وہاں پر جا کر ان کے ظلم سے بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یکسوئی سے کی جا سکے گی. تو آپ تنہائی اختیار کرتے ہیں اور مکے کی سنسان گھاٹیوں میں جاتے ہیں. ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ چند مشرکین وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سعد بن ابی وقاص پہ نظر پڑ جاتی ہے اور وہاں پر آپ اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب رخصت اس وقت یہ تھی کہ ابھی اعراض کرنا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لیکن کفار برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کفار اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پر وہ سن رہے ہوتے ہیں. رخصت یہ ہے کہ ابھی ان سے اعراض کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا. لیکن آپ کی غیرت ایمانی اتنی زبردست جوش مارتی ہے کہ آپ ان مشرکین میں سے ایک پر اونٹ کی ہڈی سے وار کرتے ہیں اور اس کا سر خونم خون ہو جاتا ہے. اس جوش اور ولولے کو دیکھ کر باقی سارے مشرکین بھاگ جاتے ہیں. جبڑے کی ہڈی جو ہے اس سے ہے نا. جی. اور اسی حوالے سے پھر آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے ایک دشمن اسلام کا خون بہایا. یہ کریڈٹ قیامت تک اسی طرح تیر مارنے کا بھی کریڈٹ قیامت تک آپ کے پاس ہوگا کہ اسلام میں سب سے پہلے تیر مارنے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے. اسی طرح جو شیب ابی طالب آپ نے ذکر کیا، یہ 3 سال مسلمانوں پر نبوی دور کے اندر سخت ترین تھے کہ سارے کفار مشرکین نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے اور نہ ان سے مناقحت کرنی ہے، نہ ان کو راشن اور کھانا اور خرید و فروخت کرنی ہے. اور یہ سارا بنو ہاشم کے ساتھ تھا. حضرت ابو طالب اپنے پورے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں جاتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھیں بنو ہاشم میں نہیں ہیں، آپ والنٹیرلی بنو ہاشم کی صحبتیں اور بائیکاٹ برداشت کرتے ہیں. وہ چاہتے تو باہر رہ سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جہاں میرے آقا ہیں میں نے بھی وہی ہونا ہے. آپ 3 سال یہ سخت بائیکاٹ برداشت کرتے ہیں اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے چمڑا نظر آتا ہے، سوکھا چمڑا، میں اسے گرم کرتا ہوں تو وہ کڑک ہو جاتا ہے، کڑک ہو جاتا ہے، میں اسے چورا کرتا ہوں اور پانی میں ڈال کر وہ پانی پیا جاتا ہے. اور 3 دن اس حالت میں گزارے، اور 3 دن اس حالت میں 3 دن میں نے اس حالت میں. جی. اور اسی طرح فاقے کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ درختوں کے تنوں کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پیا جاتا تھا. اتنی سختی اور اتنی صحبتیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے شیب. اب آپ مجھے بتائیے صاحب، مجھے آپ بتائیے یہ گفتگو سننے کے بعد ذرا ایک لمحے میں چاہتا ہوں صرف آپ کی توجہ پہ بات آگے بڑھاتا ہوں. ہمیں اپنے آپ سے شرم نہیں آتی ناظرین؟ شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ سے، واقعی شرم آنی چاہیے. صاحب اتنا کچھ قربان کر دیا ان ہستیوں نے، اتنا کچھ قربان کر دیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم تو دین کو مکمل طور پر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کتنے اچھے ماحول میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جس کا تصور کرنا محال
اب ذرا مجھے یہ بتائیے حافظ صاحب، اب جو ایک اور بڑا حسین تاج یوں کہوں میں، ویسے تو سارے ہی تاج حسین ہیں آپ کے سر اقدس پہ، لیکن ایک اور بڑا حسین تاج، اور وہ اس اعتبار سے کہ بلا تمثیل دنیا کی ٹاپ آف دا لائن شخصیت کو آپ اٹھائیے، اور جو ملٹی بلینر ہو یا بزنس ٹائکون ہو یا بڑا کوئی انٹرپرینیور ہو، مطلب جس کے بارے میں کہا جائے کہ صاحب مطلب بڑا ہی کمال مطلب ہے، یا کوئی کہہ لیجیے کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، اور اس کو اگر کسی گارڈ کی ضرورت ہو تو گارڈ اس کے ساتھ منسلک ہوگا، وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہے گا جی کہ دنیا کی ٹاپ آف دا لائن شخصیت کا میں گارڈ ہوں، بلا تمثیل، جن کے لیے کائنات بنی ہے، ان کی محافظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ماجرا تھا بتائیے، خطرے کا جو مطلب خاص ایلیمنٹ ابتدا میں ہجرت کے بعد تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارس اسلام فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں، وہیں آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ہجرت کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے ہیں. جنید بھائی، بڑی مزے کی بات ہے کہ جب ہم اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید کے بعد چوتھے نمبر پر ہمیں حضرت سعد کا نام نظر آتا ہے. اور جب ہم ہجرت کرنے والوں کی لسٹ دیکھتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت بلال حبشی کے بعد چوتھا نام حضرت سعد آپ کا نظر آتا ہے. اور حدیث پاک صحیح بخاری کی حضرت برہ بن عازب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہمارے پاس سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر آئے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت بلال حبشی، پھر حضرت سعد، اور پھر حضرت عمار بن یاسر آئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق 20 لوگوں کے ساتھ آئے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے. اچھا جنید بھائی، یہ جو ہجرت تھی یہ بہت بڑا چیلنج تھا. خاندان سے جدا ہونا، ٹھیک ہے، اور مال و متاع کا چھن جانا، درست، اور جان کا خطرہ، یہ سب سے بڑی بات تھی. درست. لیکن ایمان کی حرارت والوں نے، شمع رسالت کے پروانوں نے صرف ایمان بچانے کی خاطر اور ایمان پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی خاطر انہوں نے ہجرت کی. بے شک. لیکن جو چیز وہ چاہتے تھے، امن و امان، وہ انہیں ہجرت کے بعد بھی میسر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ جو کفار مکہ تھے اور ان کی جو نس نس میں جو اسلام دشمنی بسی ہوئی تھی اور جو ظلم و ستم کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے مدینے جانے کے بعد بھی روکا نہیں. ایک انفورسین تھریٹ تھا. بالکل. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان کا تھا. ایگزیکٹلی. انہوں نے منافقین کو، مدینے کے جو منافقین تھے، ان کو خط لکھا، کہا کہ یہ ہمارے صاحب تمہارے پاس ہیں، یا تو ان سے جنگ کرو یا انہیں باہر نکالو، ورنہ ہم لشکر لے کے آئیں گے اور تمہیں تہس نہس کر دیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کو خط لکھا. اور صرف یہی نہیں جنید بھائی، انہوں نے مسلمانوں کو ڈائریکٹلی بھی جو ہے وہ دھمکایا. ٹھیک ہے. اور پھر مدینے کے مضافات میں جو ایک بستی تھی وہاں پر حملہ کیا اور وہاں سے مسلمانوں کی چراگاہ سے وہ جانور بھی لے کر چلے گئے. تو اب اس معاملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنا اہم معاملہ تھا. اور پھر روایت ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام پورا دن ہتھیاروں میں ہوتے، یہاں تک کہ ہتھیار باندھ کر سوتے. اور صحابہ کرام نے باری لگائی ہوئی تھی کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے. اور انہی پہرے داروں میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک رات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اچانک بیدار ہوتے ہیں. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں، کاش کوئی مرد صالح آج پہرا دے. اتنے میں کھڑے ہو گئے. آپ یقین مانیے اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، منظر نہ ہو عجیب بن گیا ہے. بتائیے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کاش کوئی مرد صالح آج رات پہرا دے. اور اتنے میں آواز آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کوئی آیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون؟ جواب آتا ہے سعد بن ابی وقاص. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اکیلے تھے اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں مشرکین آپ کو نقصان نہ پہنچائے. آپ کی حفاظت، آپ کی پہرے داری کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. جنید بھائی، یہ حدیث دیکھیں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی مرد صالح. تو وہ مرد صالح کون بنا؟ کیا اچھی بات ہے. مرد صالح اللہ کی طرف سے. بالکل ایگزیکٹلی. اور ایک مزے کی بات، مجھے یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جب آپ سے پوچھا گیا بہادر کون؟
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کا پہرا دیا تھا جنگ بدر میں. یعنی حضور کا پہرا دینا یہ مولا علی کی طرف سے ایک اسٹینڈرڈ ہے بہادر ہونے کا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی بہادر ہیں. اور پھر احد کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہے تو حضرت سعد ہیں. پہلے تو ذرا آئیے علامہ صاحب اس پہ ذرا بات کیجئے. یہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور انسان اگر اپنی جان دینے پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اب اس نے بنیادی طور پہ اس وفاداری کا، اس کمٹمنٹ کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو کیا سرائے، کیا غزوات، ہر جگہ صاحب آپ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا شبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ہر میدان جہاد میں ایک سرخیل کے طور پر نظر آتے ہیں، اور ایک ایسے عظیم مجاہد کے طور پر نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں اپنی جانثاری اور وفاداری کی داستانیں قائم کی ہیں. جب ہم آپ کے سرایہ کی بات کرتے ہیں تو 4 بنیادی سرایہ میں آپ نے شرکت کی ہے، اور اس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. پہلا ہے جسے ہم سریہ حمزہ کہتے ہیں، اور اس میں 30 مجاہدوں نے حصہ لیا تھا، اور ساحلی علاقوں کی جانب حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کی نقل و حمل کو دیکھنے کے لیے وہاں بھیجا تھا. اگرچہ کفار کے ساتھ جو مٹ بھیڑ تو نہ ہوئی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شوق شہادت اور ذوق جہاد اتنا تھا کہ آپ نے پھر بھی وہاں ایک تیر پھینک دیا تھا، جس کو پھر امام بخاری نے بعد میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پھینکا. تو یہ سریہ حمزہ میں یہ واقعہ جس کا تذکرہ پہلے علامہ صاحب. اور حضرت ایک حضرت عبیدہ بن حارث کے نام سے بھی سریہ ہوا تھا. جی، وہ اس کے بعد دوسرا ہے جسے خاص انہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے کہا کہ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ کو لیڈر بنا کر 8 مہاجرین کے ساتھ بھیجا گیا تھا. جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے. اس کے بعد جو تیسرا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حضرت سریہ جو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے یہ بڑا انتہائی اہمیت کا عامل ہے. حضور علیہ السلام نے انہیں روانہ کیا. یہ 12 آدمی تھے. حضور نے ساتھ ایک خط دیا، فرمایا 2 دن کے بعد کھولنا ہے. جب 2 دن کے بعد کھولا تو ایک خاص مقام نخلا کا ذکر فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر تم نے قریش مکہ اور جو کفار ہیں ان کی نقل و حمل کا جو ہے نا سارا اس کا انتظام کرنا ہے اور دیکھنا ہے، کراس چیک کرنا ہے. جی اچھا، جب وہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور ساتھ ان کے جو حضرت عتبہ بن غزوان ہیں وہ ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. تو آپ لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا، اور دوسری سمت کیا ہوا کہ وہ جو باقی 10 افراد بچے ان کا جو ہے وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی اور آپس میں لڑائی ہوگی. ایک ان کا دشمنوں کا بندہ مارا گیا، 2 انہوں نے قید کیا اور لے کر مدینہ المنورہ حضور کے پاس آ گئے. حضور نے ظاہری طور پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے صرف نقل و حمل دیکھنے کا کہا تھا، لڑنے کا نہیں کہا. پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن کی آیات نازل ہوئی اور سارا معاملہ. لیکن وہ جو 2 وہاں قیدی بن کر آئے، وہاں سے کفار مکہ نے پیسے دے کر بھیجا کہ جا کر قیمت ادا کی جائے، ان کو آزاد کیا جائے. ٹھیک ہے. یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان اب تک واپس نہیں آئے تھے. تو حضور علیہ السلام کو ان کی تشویش تھی. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ملنے کے باوجود انتظار کیا جب تک میرے ساتھ کے زندہ ہونے کی تصدیق نہیں ہو جاتی میں تمہارے غلام، میں تمہارے ان بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر جب یہ دونوں حضرات آئے تو پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو چھوڑا. آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. دشمن کو مغلوب کرنے کا عمل. جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہی آرام اور راحت اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا. اہل حرم میں اس لیے ہیں باوقار سعد، اہل حرم میں اس لیے ہیں باوقار سعد، سرکار 2 جہان کے ہیں جان سار سعد،
سرکار دو جہان کے ہیں جان سار ساد، جنت کی جن کو دی ہے بشارت حضور نے، جنت کی جن کو دی ہے بشارت حضور نے، راہ ولاؤ عشق میں ہیں شہ سوار ساتھ، راہ ولاؤ عشق میں ہے شہ سوار ساتھ، سرکار دو جہان کے ہیں جان سار ساد، ماں باپ میرے تجھ پہ ہو قربان چلاؤ تیر، ماں باپ میرے تجھ پہ ہو قربان چلاؤ